بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اساتذہ کلیہ، معلمات کلیہ، عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج ملک عزیز یعنی ہندوستان کا 74واں یعنی 70 پر 6 یوم آزادی، جشن آزادی کا دن ہے۔ یقیناً یہ آزادی ہمارے بزرگوں کا، قومی رہنماؤں کا، ان کی محنتوں اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک ہندوستان اور اس کی تاریخ کی بات ہے، یہاں کے اصل باشندے جنہیں ہم آج دلت کہتے ہیں یا پھر یہ دراوڑین قوم جو یہاں پر جنوب میں بستی ہے، یہ اصل باشندے یہاں کے، اور یہ لوگ شمال ہند میں رہا کرتے یعنی نارتھ میں رہا کرتے تھے۔ تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی زرخیزی، یہاں کی جو قدرتی خزانے تھے، تو انہیں حاصل کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً بہت ساری قومیں ہندوستان کا رخ کی۔ تو انہی قوموں میں سے جو ہندو قوم ہے یعنی برہمن آریائی قوم، تو یہ بھی ہندوستان آئی اور اس نے یہاں پر ذات پات اور پھر انسانوں کے اندر درجہ بندی بنائی، جس کی وجہ سے یہاں کے جو اصل باشندے تھے انہیں بہت زور کا جھٹکا لگا، ان کا بہت نقصان ہوا، اور اسی وجہ سے وہ لوگ شمال سے جنوب منتقل ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد مسلمان آئے، محمود غزنوی کی بات ہو یا پھر مغل دور کا آغاز جس سے ہوتا ہے بابر، تو یہ لوگ ہندوستان آئے، یہ لوگ افغانستان اس علاقے سے یہاں پر آئے۔ لیکن جہاں تک بابر کا معاملہ ہے، یعنی جو مغلیہ دور کا بانی ہے، تو یہ ہندوستان آیا اور یہیں بس گیا، اور یہاں اس کے خاندان نے حکومت کی، اور پھر یہاں کے رعایا کے ساتھ، یہاں کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ اس نے بہت اچھا سلوک کیا۔ یہ پوری تاریخ کی باتیں آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو 1680 کے بعد یعنی 17ویں صدی 17 سنچری کے اندر آخر میں ہندوستان، یعنی ہندوستان کا مطلب اس وقت یہ ہمارا اب جو پاکستان ہے، وہ بنگلہ دیش، یہ سارا ملا کر ہندوستان کہلاتا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے نا یورپی قومیں آئیں، تو سب سے پہلے ڈچ قوم یہاں پر آئی، اس کے بعد فرانسیسی آئے، پھر اس کے بعد انگریز یعنی یورپی یہ لوگ آئے۔ اور یہ لوگ تو پہلے آپ کو معلوم ہے کہ تجارت کی غرض سے آئے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے یہاں پر بنائی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ذات پات کی بہت زیادہ تفریق ہے اور مذاہب کے درمیان بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے درمیان ان کا جو اپنا مشہور معروف جو ان کا نظریہ تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول، لوگوں کو بانٹو اور ان پر حکومت کرو، تو اس طرح جو ہے انہوں نے مسلمان کو ہندو سے اور ہندوؤں کے اندر خود اعلیٰ ذات کو نچلی ذات سے جو ہے نا انہوں نے لڑایا، اور اپنا قدم اور اپنی جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا وہ لوگ طاقت مضبوط کرنے لگے۔ جنوب کے اندر پہلے ان لوگوں نے اپنے قدم جمائے، تو اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک مجاہد آزادی ٹیپو سلطان جو شہر میسور سے جن کا تعلق ہے، تو یہ انہوں نے بڑی بہادری سے ان کے
حربوں کا مقابلہ کیا اور پھر یہاں تک ان کا مقابلہ ہوا کہ آخر وہ شہید ہو گئے۔ اور آج بھی آپ ٹیپو سلطان کی جب تاریخ دیکھیں گے تو اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی جاتی ہے کہ جب انگریزی جنرل نے انہیں مارا، یعنی ان کو شوٹ کیا گیا دور سے اور ان کو جو ہے دھوکے سے مارا گیا تھا۔ تو اسی لیے جو نا ہمارے پاس ایک مشہور کہاوت ہے، جعفر از بنگال صادق از دکن، کہ یہ دو لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ ایک تو یہاں پر میر جعفر نامی ایک شخص تھا، اور پھر اسی طرح بنگال کے اندر سراج الدولہ جو ٹیپو سلطان ہی کی طرح جو ہے نا جو انگریزوں کے خلاف پہلے جو ہے نا جہاد جو شروع کیے، جو جنگ شروع کی، یہ دونوں کو جو ہے نا کمزور کرنے کے پیچھے خود ان کے مطلب ایسے لوگ تھے جو انگریزوں کے ساتھ مل چکے تھے، اس کی وجہ سے جو نا نقصان ہوا۔ یہ سب تاریخ کی باتیں۔ 1857 1857 اس سن میں، اس سال مغلیہ دور پوری طرح ختم ہو جاتی ہے۔ مغلیہ حکومت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا تخت الٹ جاتا ہے، اور پھر اس وقت ہندوستان کے اندر انگریزوں کے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ ہندوستان کے اندر اپنا سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کو تصور کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات تھے، اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ بادشاہت حکومت جو گئی ہے وہ مسلمانوں کی گئی ہے، اور بدلہ لینے کا جذبہ مسلمانوں میں دوسری قوموں سے زیادہ ہے۔ اور دوسری بات، مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے خصوصاً علماء نے یہ بات عوام الناس کے اندر اس احساس کو جگایا کہ دین کی حفاظت ایمان کا حصہ ہے، اور باقاعدہ ملک کے حفاظت کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے لڑنا یہ جہاد کے برابر ہے، اور اس میں، اس راہ میں قتل ہونے والا شہید کہلائے گا۔ تو یہ یعنی دین کے مطلب ملک کے اس قربانی کو دین سے انہوں نے جوڑا، اور باقاعدہ اس کے لیے فتوے نکالے گئے، لوگوں میں جو ہے نا اس بات کی مطلب ہے نا بھرپور جو ہے نا اس کو جو ہے نا بھرپور طریقے سے اس کو نا پیش کیا گیا، پہنچایا گیا۔ تو یہ دوسرا جذبہ تھا جو مسلمانوں میں اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کا ایک سبب۔ اب یہاں پر یہ آزادی جو ہمیں ملی ہے، ایک دو دن کی آزادی نہیں ہے، یہ تقریباً 200 سال سے لے کے 150 سال سے 200 سال تک کی قربانی ہے، تب جا کر یہ آزادی ملی ہے۔ اور جب آزادی ملی ہے تو پھر یہاں پر یہ باور کرایا جاتا ہے، یا پھر یہ بھی ظاہر کرایا جاتا ہے کہ اس آزادی میں مسلمانوں کا زیادہ کوئی اہم رول نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کی ناانصافی ہے۔ آپ تاریخ کی جو حقیقی جو ہے نا یعنی ایسے محققین جو حقیقت پسندی رکھتے ہیں، تو ان کی جب تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیں گے، چاہے وہ انگریز ہوں یا پھر جو ہے نا مسلمانوں کے علاوہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یہ بات بالکل کھلے طور پر جو ہے نا مانتے ہیں کہ ملک کے لیے قربانی کا جذبہ مسلمانوں کے اندر پہلے پیدا ہوا، پھر باقی سارے لوگ ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ تو یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر صرف مردوں میں نہیں بلکہ عورتوں کے اندر بھی پیدا ہوا۔ ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں پر مسلمان عورتوں نے باقاعدہ جنگ کے میدان میں بھی انہوں نے اپنا یعنی مظہر انہوں نے دکھایا۔ خصوصاً اس سلسلے میں بہادر شاہ ظفر کی جو اہلیہ تھی بیگم زینت محل، یہ جو ہے نا برابر جو ہے نا بہادر شاہ ظفر کے ساتھ جو ہے نا جنگ میں شریک رہی، اور جب بہادر شاہ ظفر کو کالا پانی کی سزا دی گئی، یعنی انہیں انڈومان بھیج دیا گیا، ایک اس وقت جو ہے نا ایک سزا ہوتی تھی جو سب سے بڑی سزا تھی، وہ کالا پانی کی سزا۔ کالا پانی مطلب جو ہے یہ انڈومان نکوبار جو ہمارے پاس جزیرے ہیں مالدیپ کے اس طرف، تو وہاں پر جو ہے نا یعنی انسانی آبادی نہیں، بس ایک جیل خانہ جس کو یہاں سے وہاں ڈیپورٹ کر دیا جاتا، بھیج دیا جاتا، تو پھر اس کا واپس آنے کا کوئی تصور نہیں، یعنی موت تک اس کو وہیں رہنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بہت بڑی سزا سمجھی جاتی تھی۔
تو اس میں بہت سارے مسلمانوں کو اس میں بھیجا گیا۔ اس سلسلے کی ایک بہت اچھی کتاب ہے یعنی تاریخ کالا پانی کی تاریخ جو ہے نا، جعفر تھانسری، مولانا جعفر تھانسری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اگر آپ کو ملتی ہے تو پڑھ کر دیکھیے کہ وہاں پر جو ہے نا کیسی کیسی سزائیں ہوتی تھیں، اور لوگ سزاؤں کے مطلب اس کے خوف سے یا پھر سزاؤں کی سختی کی وجہ سے موت کو جو ہے نا چاہتے تھے، تو ایسی سزائیں ہوتی تھیں۔ تو جب بہادر شاہ ظفر کو وہاں بھیجا گیا تو ان کے ساتھ ساتھ جو نا بیگم زینت محل کو بھی وہاں پر بھیج دیا گیا تھا، اور دونوں کی وفات وہیں پر ہوئی اور دونوں کی قبریں وہیں پر ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا بہت ساری حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، مجاہد آزادی، ہمارے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، ایجوکیشن منسٹر، جن کی دور اندیشی اور جن کا جو ویژن تھا تعلیم کے حوالے سے، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے یہاں پر ہندوستان کے اندر IITs بنائے، UGC یونیورسٹی گرینڈ کمیشن، جس کے تحت ہندوستان کے اندر جتنی یونیورسٹیز ہیں، جتنے کالجز ہیں، آج بھی جو ہے نا ہندوستان کے اندر جتنے یونیورسٹی اور کالج ہیں یہ سب جو ہے نا UGC کے ماتحتی میں چلتے ہیں، اور یہ UGC مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کی جو ہے نا بنائی ہوئی جو ہے نا ایک ادارہ ہے۔ تو اس طریقے سے مولانا آزاد کی قربانیاں اپنی طرف، ان کی اہلیہ بیگم زلیخا، یہ بھی جو ہے برابر مولانا آزاد کے ساتھ جو ہے نا جنگ میں، مطلب جنگ کے لیے، جنگ آزادی میں جو ہے نا برابر شریک رہی۔ ایک مرتبہ مولانا آزاد کو 1 سال کی جو ہے نا سزا سنائی گئی، کہ قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، تو اس وقت بیگم زلیخا جو ہے گاندھی کو خط لکھتی ہیں کہ میرے شوہر یعنی مولانا آزاد کو 1 سال کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ ہمیں جو نا اندازہ تھا کہ ان کو جو نا 10 سال سے زیادہ کی سزا سنائی جا سکتی تھی۔ اور اس خط کے آخر میں لکھتی ہیں کہ مولانا آزاد گھر پر رہ کر آزادی کے لیے جو کام وہ ادا کرتے، جو نبھاتے تھے، وہ کام میں اب نبھاؤں گی ان کے آنے تک۔ تو اس طریقے سے قربانیاں جو ہیں مسلم خواتین نے بھی دی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے مینا بی نام کی ایک عورت، یہ جو ہے نا رئیس خاندان کی، نواب کی جو ہے نا خاندان کی جو ہے نا بیٹی ہے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ انگریزوں کی جاسوسی کیا کرتے تھے، یعنی انگریزوں کی نقل و حمل، ان کی جو ہے نا چیزوں کے بارے میں جو ہے فوجیوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے نا یہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور ان سے جبراً جو ہے نا بات اگلوانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ جو ہے نا تیار نہیں ہوئی۔ ان کو دھمکایا گیا کہ اگر تم جو ہے نا راز نہیں بتاؤ گی تو تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا۔ تو آخر ان لوگوں کو زندہ جلا بھی دیا گیا۔ تو یہ ساری قربانیاں ہیں، اور ان ساری قربانیوں کے پیچھے جو ہے مسلمان، خصوصاً مسلمانوں کا جو فکرہ تھا، جو خیال تھا، وہ تھا شہادت کا۔ اور یہی چیز دارالعلوم دیوبند میں ریشمی رومال کی تحریک جو شروع ہوئی وہاں پر، اس کے پیچھے پھر مجلس خلافت ہو، مجلس احرار ہو، یہ ساری چیزیں جو مطلب تحریکیں شروع ہوئی تھیں، یہ ساری چیزوں کے پیچھے جو نا مسلمانوں میں جہاد کیا بولتے ہیں، آزادی کے تعلق سے جو ہے جذبہ پیدا کرنا تھا۔ اور ایک چیز سے ہٹ کر مسلمان جب یہاں پر آزادی کے لیے محنت کر رہے تھے تو صرف ملک کی آزادی کے لیے ان کی محنت جو ہے نا ایک طرفہ نہیں تھی، بلکہ 3 محاذ پر جو ہے 3 جو ہے نا الگ الگ جو مدعوں پر بھی جو ہے نا وہ لوگ جہاد کر رہے تھے۔ تو پہلا مدعا یہ تھا کہ نا ملک کو انگریزوں سے آزاد کرنا ہے، یہ ایک مدعا تھا۔ دوسرا مدعا یہاں پر انگریزوں کی عادت تھی جہاں پر بھی ان کی حکومت ہوتی تو وہ لوگ وہاں پر عیسائیت کو اور اس کی تبلیغ کو جو ہے نا بہت زور و شور سے پھیلاتے اور وہاں کے لوگوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کرتے۔ ہندوستان کے اندر عیسائیت جو ہے انگریزوں کی دین ہے، اس سے پہلے عیسائیت کا تصور یہاں پر نہیں تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے عیسائیت کی مخالفت جو ہے نا مسلمانوں کے علاوہ ہندوستان کے اندر کوئی کسی مذہب میں نہ کرنے کی طاقت ہے اور نہ ان کو اس سے کوئی لینا دینا ہے۔ تو مسلمانوں نے عیسائیت کا جو انگریزوں کی طرف سے جو یہ تھا ایک حربہ تھا ان کا، تو اس کا بھی جو ہے نا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس سلسلے میں جو ہے نا ایک بہت اہم نام جو ہے نا ہمارے پاس مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی علیہ الرحمہ، ان کی کتاب اظہار الحق کے نام سے
تو وہ کتاب جو ہے نا اس میدان کے اندر بڑی اہمیت کے حامل. اور دوسرا، یہ دوسرا محاذ ہو گیا. تیسرا محاذ تھا قادیانیت، یعنی مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو کم کرنے کے لیے ایک نئے ایسے دین کو انٹروڈیوس کرنا تھا، یا پھر دین کے اندر کوئی ایسا یعنی انتشار پیدا کرنا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو جہاد کا جذبہ ہے وہ کم ہو جائے. اور اس کے لیے انہوں نے قادیانیت کو یعنی پروموٹ کیا، اور مرزا غلام محمد قادیانی کا وجود ہوا، اور پھر ان کو جو ہے نا باقاعدہ فنڈنگ وغیرہ ہونے لگی. اس کا مقابلہ جو ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ نے آخر دم تک کیا، اور وہ کامیاب بھی رہے. اور پھر چوتھا جو محاذ تھا وہ تھا کہ بعض لوگ، خصوصاً یہ میوات کے جو علاقے ہیں ہمارے پاس نارتھ میں آج کل جہاں پر فسادات وغیرہ کی جو خبریں آتی ہیں یو پی کے شمال میں، تو وہاں پر کئی لاکھوں مسلمان ایسے تھے جو بس نام کے مسلمان رہ گئے تھے، ان کے پاس جو نا عبادتوں کا صحیح تصور بھی نہیں تھا. تو ایسے لوگوں کو شدی تحریک ایک شروع ہوئی تھی یہاں پر. کہ مطلب کیا تھا کہ وہ لوگوں کو ان کے پاس جاتے لوگ، ہندو لوگ جاتے اور کہتے کہ تمہارے آبا و اجداد ہندو تھے تو تم کیا ہو جاؤ، پھر ہندو بن جاؤ. تو اس طرح کی جو نا یہ بہت بڑی زوروں شوروں کے ساتھ جو نا یہ تحریک شروع ہوئی تھی. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یعنی تبلیغ جماعت کے جو بانی ہیں، ان کا کام یہاں پر جو ہے نا بڑا قابل ذکر ہے اور قابل قدر ہے. اور تبلیغ جماعت کی ابتدا جو ہے، یعنی مولانا الیاس علیہ الرحمہ جو ہے، کسی جماعت کو لے کر کوئی جماعت بنانا ان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کی فکر یہ تھی کہ جو لوگ خاندانی مسلمان ہیں اور اب جو ہے نا مرتد جو ہو رہے ہیں، ان کو پھر سے اسلام کی طرف جو ہے نا ان کو لے کر آنا، یہ ان کی دعوت تھی اور یہی ان کا فکر تھا. تو اس طریقے سے یہ 4 اہم جو ہے نا محاذ تھے، 4 الگ بڑے بڑے مدعے تھے جہاں پر مسلمان یکساں طور پر کام کر رہے تھے. ایک ملک کی آزادی کے لیے، اور دوسرا جو ہے نا رد عیسائیت، اور پھر جو ہے نا رد قادیانیت، اور پھر جو ہے نا یہ شدی تحریک جو مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی. تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے نا قربانیاں ہمارے بزرگوں نے پیش کی ہیں. یقیناً یہ قربانیاں اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں آزادی ملی ہے. اور اب جب کہ ہمیں آزادی مل چکی ہے، تو یہاں پر جو ہے نا 2 قومی نظریے کو پیش کیا گیا کہ مسلمان جو اکثریت ہیں وہ جو ہے نا الگ ملک بنا لیں، اور ہندو جو ہیں وہ اپنا ملک الگ رکھ لیں. لیکن جو ہے نا خصوصاً اس وقت کی جو کانگریس تھی، اور جس میں مسلمان جو چہرہ تھا، بڑا چہرہ، مولانا ابوالکلام آزاد، خان عبدالغفار خان وغیرہ، یہ لوگ جو ہے نا بالکل واضح طور پر یہ کہہ دیے کہ یہ زمین ہماری اپنی زمین ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے دین یہیں پہ سیکھا ہے، ہم نے یہیں سے دین کو حاصل کیا ہے، اور یہی ہے نا ہم مریں گے. یہاں تک کہ مسلم لیگ جو کہ الگ سے اپنا ملک کا حصہ لے کر چلی گئی تھی، یہاں تمل ناڈو کی بات ہے کہ یہاں کے جو اس وقت کے قائد تھے، قائد ملت محمد اسماعیل صاحب، تو ان سے جب جناح وغیرہ نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، تو انہوں نے باقاعدہ کھلے طور پر جو نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے نا ہندوستانی ہیں، ہم اسی زمین میں پیدا ہوئے اور اسی زمین میں مریں گے، ہم آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ حیدرآباد پاکستان کا جو سینٹرل بینک ہے، حبیب نامی بینک ہے، تو وہاں پر جو ہے یعنی تمل ناڈو کی جو مسلم کیا بولتے ہیں اس کو، مسلم لیگ کی جو رقم تھی، وہاں پر بہت بڑی رقم تھی، تو انہوں نے اس کو ٹرانسفر کرنے کی بات کہی، یعنی پاکستان والے جو نا یہاں ان کو دینے کی بات کہی. تو انہوں نے جو ہے نا قائد ملت اسماعیل صاحب جو ہے نا انکار کر دیے کہ جو ہم سے الگ ہو گئے وہاں کے پیسے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے جو لوگ بعد میں رہے یہاں پر، انہوں نے بھی ڈٹ کر یہاں پر مقابلہ کیا اور یہاں پر رہے. اب رہا مسئلہ جو اب ہماری صورتحال ہے، جس سیاسی جو ہے نا یعنی دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک ری ایکشن کا دور ہے. اور یہ ری ایکشن، یہ جو مطلب رد عمل ہے، یقیناً جو ہے نا ایک نئی صبح اور ایک نئے جو ہے نا سورج کی جو ہے نا کیا ہے خبر، اور ایک جو ہے نا ایک بہترین جو ہے نا صبح، ایک بہترین جو ہے نا مستقبل کی علامت ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہے نا ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کا وقت جو ہے نا اس بات کا اعلان ہے کہ نا آگے آپ کے لیے جو ہے نا کشادگی ہے اور آپ کے لیے جو ہے نا بہت سارے مواقع ہیں. تو حالات جو ہے نا مسلمانوں پر اس ملک کے اندر آزادی کے بعد بھی بہت جو ہے نا
الگ الگ علاقوں میں جو ہے نا حالات تنگ ہوئے، پریشانی بھی ہوئی، لیکن الحمدللہ استقامت کے ساتھ مسلمان یہاں رہتے ہیں، رہنے والے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا ہندوستانی مسلمان پڑوسی ملک کے مسلمان سے زیادہ جو ہے نا یہاں پر تعلیم یافتہ ہے، ترقی یافتہ ہے اور محفوظ ہے۔ سمجھ میں آتی ہے؟ جو لوگ اپنا ملک اسلام مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنا الگ ملک لے کر گئے تو ان سے زیادہ محفوظ اور ان سے زیادہ جو ہے نا یعنی تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے یہاں کا جو مسلمان ہے وہ بہتر ہے۔ اور وہاں پر جو لوگ ہجرت کر کے چلے گئے 1947 کے اندر، تو وہ لوگ جو ہے نا اس اس امید کے ساتھ گئے کہ ہمیں وہاں پر بہت کچھ ملے گا، لیکن وہاں آج بھی وہ لوگ، یہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے، آج بھی ان لوگوں کو مہاجر ہی کہا جاتا ہے، اور ان کی جو ہے وہاں کی سیاست میں کوئی بڑا رول بھی نہیں ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی مثال میں جو ہے نا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کے بڑے بڑے علماء بھی اس وقت، بعض علماء جو ہے وہاں پر ہجرت کر کے گئے، لیکن بعد میں خود وہ اپنی تقریروں میں اور تحریروں میں جو ہے نا اس کا یعنی کیا بولتے ہیں، یعنی اپنے اس فیصلے پر جو ہے نا انہوں نے یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، غیر اطمینان بخش جو ہے نا ان کا جو ہے نا نظریہ انہوں نے پیش کیا۔ اس میں ایک بڑا نام ہمارے پاس جو ہے نا علامہ سلیمان ندوی علیہ الرحمہ، جو سیرت النبی کے جو ہے نا مصنف ہیں، بہت ساری کتابیں ان کی ہیں، بہت بڑا نام ہے تحقیق اور اردو کے میدان میں۔ تو وہ بھی جو ہے نا اس شوق میں چلے گئے کہ وہاں اسلامی ریاست بنے گی، مسلمانوں کا جو ہے نا یہ ہوگا، فلاں ہوگا، لیکن جب حالات وہاں جو ہے نا دن بدن بگڑنے لگے تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا ان کی تحریروں میں یا پھر ان کے خطوط میں یہ بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا۔ تو محترم سامعات اور طالبات، یہ کچھ متفرق باتیں ہیں جو آزادی سے متعلق جو ہے نا، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ یعنی آپ کی پوری تاریخ اگر معلوم کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یا پھر کچھ نہ کچھ جو ہے نا یعنی ہمارے ہندوستان میں رہنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے بڑوں نے قربانی دی ہے تو ہمیں رہنے کا پورا حق ہے۔ یہ کسی کی جو ہے نا خیرات نہیں ہے کہ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ جو ہے نا ہمارے دلوں میں جو ہے نا یہ بات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں امن و شانتی کے ساتھ رکھے، اور پھر ایسے لوگ جو ہمارا برا چاہتے ہیں، جو ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔